ہمارے دوست ہیں شجیل افضل صاحب، جنہوں نے اے آئی کے ساتھ ایک باٹ بنایا. یہ باٹ فری لانسنگ میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مدد کرتا ہے. جب آپ پرپوزل رائٹ کرتے ہیں نا تو اس میں جو ورڈنگ ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے پروجیکٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اے آئی جب اس کو رائٹ کرتی ہے تو کیا کرتی ہے، جاب کی جو ساری ڈسکرپشن ہے اس کو پہلے تو سمجھتی ہے، پھر آپ اپنا پورٹ فولیو ہمارے سسٹم میں دے دیتے ہو کہ یہ میں نے پروجیکٹس کیے ہیں، تو ان دونوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک اچھا کور لیٹر بنا کر سینڈ کرتی ہے. لوگوں نے تو یہ بتایا پہلے پروجیکٹ پہ ہی ان کو جو ہے نا رسپانس آ گیا، انہوں نے جاب ون کر لی. کتنے پیسے کماتا ہے چیٹ باٹ؟ کتنے پیسے کما چکا ہے ابھی تک؟ تقریباً کو 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ ابھی تک ہم نے 1 سال میں ریونیو جنریٹ کیا ہے اس سے. اب پر یہ ایسے نا فری لانسنگ کے تمام پلیٹ فارمز اتنے ورتھ وائل ہیں کہ کسی انسان کی زندگی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اب نا لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہے کہ فائیور ہے، اپ ورک ہے، جس سے لوگ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، کروڑوں روپے کما لیتے ہیں. بٹ لوگوں کو تھوڑا سا ڈر اس میں یہ لگنے لگ پڑا ہے کہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. میرے پاس ایک کلائنٹ آیا اسی کروم ایکسٹینشن سے، جو آپ الرٹس میں نام لے رہا ہوں، اسی سے میں نے پرپوزل سینڈ کیا، اور وہ جو جاب ہے وہ اتنی اچھی چلی کہ وہ $1.5 lakh تک مجھے پے کر گئی. میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہوں گا، اس کی پرائس ہے $19 کی پر منتھ. تو ہم 100 لوگوں کو یعنی کہ تقریباً $1900 کا گیو اوے آپ کے چینل پہ کر دیتے ہیں. السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو آج ہمارے گیسٹ ہیں پاکستان میں، انہوں نے رہ کے بڑے کام کیے. چونکہ پاکستان میں حالات مشکل ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہاں پہ لوگ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں. ہمارا کام ہے ایسے ٹیلنٹڈ اور سپر ٹیلنٹڈ لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنا جو آپ کے لیے مشعل راہ بنے. ہمارے دوست ہیں شجیل افضل صاحب، جنہوں نے اے آئی کے ساتھ ایک باٹ بنایا. یہ باٹ فری لانسنگ میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مدد کرتا ہے. یہ باٹ کے متعلق آج بات کریں گے، یہ کیسے مدد کرتا ہے، کیوں بنایا تھا، کیسے بنایا تھا. آپ ایسا نہیں بنا سکتے، کچھ ایسا سوچ نہیں سکتے. آپ بھی سوچئے، دیکھیے اور کیجئے. تو ان سے آج انسپریشن لیتے ہیں، بات کرتے ہیں. شجیل افضل صاحب، شجیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار پوڈ کاسٹ اور یہ جو انٹروڈکشن آپ نے دیا. اچھا، میری ایسی واقعی خواہش ہے، میں ابھی باہر بھی بیٹھا لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین کیجیے کہ لو ہے ایسے لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں، یعنی ہونا چاہیے نا، ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے ان کو. تو آپ نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہے، پاکستان میں سارا کچھ مشکل ہے. بالکل، یعنی آپ ادھر ایک دکان کھول لیں گے نا، آپ کو کتنے محکمے تنگ کریں گے. تو یہاں پہ رہا کہ اگر آپ نے ایسی ایپس بنائیں، فلاں کریں، ڈھینک کریں، تو سب مشکل ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ بھی نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے نا فری لینسنگ پہ لگا ہوتا ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ اپنے ٹولس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، اپنی ویب سائٹ، اپنے سائٹ، پیسیو انکم پہ، چاہے وہ بلاگ ہے، چاہے وہ ایپ ہے، چاہے وہ جس قسم کا بھی، پیسیو انکم ضرور ہونی چاہیے. میں خود بھی فری لینسر ہوں. میں نے اپ ورک پہ آج تک جو کام کیا تقریباً $3.5 lakh سے زیادہ ارننگ ہے انڈیویجولی، میری ایجنسی بھی ہے. بٹ پیشن ہے کہ اپنے بھی ٹولز ہونے چاہیے تاکہ فری لینسنگ کے ساتھ ساتھ پیسیو انکم کا بھی ذریعہ بن سکے. اچھا چلیں باٹ کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا یہ چیک کر لیں کہ لوگ جب اپ ورک یا ایسے کسی پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو مسائل آتے کیا ہیں، کیوں لوگ کہتے ہیں ہمیں کلائنٹ نہیں ملتے؟ بالکل. سو میرا اپنا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے. میں نے PITB کے ساتھ کام کیا، کوئی 4-5 سال میں نے ٹریننگز دیں. تو 3 منتھس کا نا بیچ ہوتا تھا. اس میں بچے جب آتے تھے تو ان کو فری لینسنگ پر لے کر آنا ہمارا کام تھا. تو تب جو ہے نا کلوزلی انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں. بہت سارے بچوں کو یہ پرابلمز آتی ہیں کہ آپ نے کانٹینٹ کیسے لکھنا ہے. کانٹینٹ از دی کنگ، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو آپ نے فری لینسنگ میں آنا ہے تو اچھا کانٹینٹ لکھیں گے اپنی پروفائل پہ تو پھر ہی اگلا بندہ کنونس ہوگا. اچھے طریقے سے اپنی ٹائٹلز کو بنائیں گے، پورٹ فولیو کو بنائیں گے. تو یہ چیلنج سب سے زیادہ بچوں کو آتا ہے. تو اس چیز کو لے کر ہم نے باٹ کو بنایا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی اپنی پروفائل بنانی ہے، کور لیٹر لکھنا ہے، تو آپ کو آسانی سے یہ کر سکے. دوسرا چیلنج یہ آتا ہے SEO.
اپنی اپنی پروفائل کی ایس کرنی ہے، وہ کیسے کریں گے؟ آپ کو کی ورڈز نہیں پتہ. تو ہم نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہم ریئل ٹائم جابس کی ٹریکنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ کون سی کیٹیگری میں جابس کتنی پوسٹ ہو رہی ہیں اور کون سے کی ورڈز یوز ہو رہے ہیں. خاص طور پر فار ایگزامپل اگر ہم ایس کی بات کر لیں، کیونکہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ ساری ایس کے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ اپ ورک پہ جو جابز آ رہی ہیں اس میں ایس کے کون سے کی ورڈز کلائنٹ سب سے زیادہ یوز کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سیکشن بنایا ہے جس میں جابس ان سائٹس کا اس کو ہم نے نام دیا. اس میں ہم باقاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپ ورک پہ ایس کی کیٹیگری میں جو جابس پوسٹ ہو رہی ہیں وہ کس وقت زیادہ ہو رہی ہیں اور کون سے کی ورڈ سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں، تاکہ جب کوئی اسٹوڈنٹ، یہ جو بگنرز ہیں جو اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپ ورک پہ فری لینسنگ میں، وہ ان کی ورڈز کو یوز کر کے جب ڈسکرپشن لکھیں گے تو ظاہر ہے ان کی جو پروفائل ہے وہ رینک ہوگی اور ان کو فائدہ ہوگا. سو اس طرح سے. اچھا، جو کور لیٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں بتائیے گا کہ کور لیٹر ہے کیا. یہ لوگ مس کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کور لیٹر میں کیا ہونا چاہیے تھا. جب کلائنٹ کے کسی پروجیکٹ پہ ہم کرتے ہیں، بڈ کرتے ہیں، تو کور لیٹر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بالکل. اپ ورک پہ جب آپ نے جابز ون کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو پرپوزل رائٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں جی مجھے ایس آ گئی ہے اور اب میں نے جابز لینی ہے، ون کرنی ہے اپ ورک پہ. آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھے اچھے کلائنٹس مل جاتے ہیں. آپ کو لکھنا پڑتا ہے کور لیٹر، مطلب آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے. تھوڑا سا آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں، آپ کی جاب کے ریلیٹڈ میں نے کیا انڈرسٹینڈ کیا ہے اور آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ میں کیسے کمپلیٹ کر سکتا ہوں. اس چیز کو ہم کور لیٹر کہتے ہیں. اب یہ کور لیٹر لکھنا اٹ سیلف اس کی ٹیکنیک ہے. اب اے آئی سے پہلے لوگ مینولی لکھتے تھے، اور مینولی لکھنے میں بھی اس کی خاص طور پر ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ اب اسٹارٹ کر رہے ہیں، آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے، اپنے جاب کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے، آپ نے کلوزنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے کوشچنس کیسے پوچھنے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر ایک اچھا کور لیٹر بناتی ہیں. اور اچھا کور لیٹر بنانے کے لیے سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے ان کو آتی تھی. تو اس چیز کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ہم نے اے آئی کا استعمال کیا ہوا ہے. تو اے آئی جب اس کو رائٹ کرتی ہے تو کیا کرتی ہے، جاب کی جو ساری ڈسکرپشن ہے اس کو پہلے تو سمجھتی ہے، پھر آپ اپنا پورٹ فولیو ہمارے سسٹم میں دے دیتے ہو کہ یہ میں نے پروجیکٹس کیے ہیں. تو ان دونوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک اچھا کور لیٹر بنا کر سینڈ کرتی ہے. سو ہمارے پاس جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں کہ کور لیٹر جو ہم سینڈ کر رہے ہیں اس میں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ بتایا پہلے پروجیکٹ پہ ہی ان کو جو ہے نا رسپانس آ گیا، انہوں نے جاب ون کر لی. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہماری ٹیکنیک یہ ہے کہ جب بھی ہم ایک کور لیٹر لکھتے ہیں تو جو سب سے اوپر پہلی لائن آتی ہے وہ ہم بولڈ میں جنریٹ کروا کر شو کرواتے ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ میں ایز اے امپلائر بھی کام کرتا ہوں اپ ورک پہ، میں لوگوں کو ہائر بھی کرتا ہوں وہاں پہ. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس اپلیکیشنز آئی ہوتی ہیں، جو کور لیٹرز آئے ہوتے ہیں، جب فری لینسرز اپلائی کرتے ہیں، تو ان کی کچھ چیزیں بڑی نمایاں شو ہوتی ہیں اس لسٹ میں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ان کی جو فرسٹ لائن ہے کور لیٹر کی وہ ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے پہلی لائن اچھی لکھی ہے تو چانسز آر کہ آپ کی جو کور لیٹر ہے وہ ریڈ بھی ہوگا، کلائنٹ اس کو پریفرنس بھی دے گا اور آپ کو رپلائی بھی آئے گا اور جاب بھی ون کریں گے. تو ہم پہلا جو لائن ہے وہ بہت اچھا جنریٹ کرتے ہیں، اس میں ہم کلائنٹ کے پروجیکٹ کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں اور اس کو بولڈ جنریٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کلائنٹ اس پہ فوکس کرتا ہے، اور ظاہر ہے جب ایک لسٹ میں سارے نارمل لکھے ہوں گے تو پہلا پروجیکٹ اگر بولڈ لکھا ہوگا تو وہ آپ کو زیادہ پریفرنس ملے گی. اس کے علاوہ بولڈ ٹیکسٹ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو آسکی کریکٹرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو مینولی اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آسکی کریکٹر سے آپ بڑی آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں، بٹ اے آئی ہمارے لیے آٹومیٹکلی کر دیتا ہے. میں نے خیر دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو کور لیٹر لکھتے ہی نہیں صحیح طرح سے، یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کور لیٹر ہوتا ہے یہ. تو اس میں امپورٹنٹ چیز تو یہ تھی، بتانا پڑتا ہے کہ جو کلائنٹ نے، پوٹینشیل کلائنٹ نے جو جاب وہاں پہ لگائی ہے، تو آپ کے اسکلز کتنے ریلیونٹ ہیں اور آپ کیسے کام کریں گے. تو جب یہ لوگ نہیں کر پاتے تو وہاں پہ چیٹ بورڈ اچھے انداز سے کام کر سکتا ہے. یعنی دیٹ مینس کہ جو لوگ ابھی اس چیز کو اچھے انداز سے سمجھتے نہیں ہیں ان کے لیے اچھا ہے چیٹ بورڈ. بالکل، کام کافی آسان ہو جاتا ہے.
خیر یہ جو سارا پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم نے انٹرنل اپنی جو ایجنسی ہے اس کے لیے بنایا تھا، تاکہ جب ہمارے پاس ایک بڈر بیٹھا ہوا ہے جو ہماری ایجنسی کو مینیج کر رہا ہے، اس کو بڑی آسانی سے ایک پورے کا پورا کور لیٹر لکھنے میں آسانی ہو جائے. ایک بٹن پریس کرے، کیونکہ پہلے لیٹ سپوز آپ نے اگر ملٹیپل کیٹیگریز کو ٹارگٹ کرنا ہے، جس میں یو آئی یو ایکس ہے، ایس سی او ہے، آپ کے پاس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. اب جب آپ پرپوزل رائٹ کرتے ہیں نا، تو اس میں جو ورڈنگ ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے پروجیکٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اب پرابلم یہ آ رہی تھی کہ وہ جو بڈر تھا نا، وہ ساری ورڈنگ نہیں سمجھ پاتا تھا. اس کو بتانا پڑتا تھا کہ آفٹر افیکٹس ایک ٹول ہے، آن پیج ایس ای او میں یہ والے کی ورڈز آتے ہیں، ایس سی او کے یہ والے ٹولز ہیں. سو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اے آئی کا استعمال کریں، کیونکہ اے آئی اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہے اور جلدی رائٹ کر سکتی ہے. تو ہم نے انٹرنل یوز کے لیے یہ ٹول بنایا اور اپنے بیڈر کو دیا. جب اس کی سکسیس ہمیں ملنا شروع ہوئی تو پھر ہم نے اس کو انٹرنل کلوزڈ سرکل میں جو ہمارے جاننے والے دوست احباب تھے، ایجنسی سی، ان کو دیا، ان کو بھی پسند آیا. تو پھر ہم نے اس ٹول کو باقاعدہ ایک سبسکرپشن ماڈل میں پبلک کر دیا کہ کوئی بھی آئے اس ٹول پہ اور اپ الرٹس جس کا نام ہے اس پہ آ کے سائن اپ کرے اور سائن اپ کر کے اس کو یوز کر لے. بائی دا وے یہ فری میں بھی یوز کر رہے ہیں لوگ. کچھ ماڈلز ایسے ہیں جیسے GPT-4 منی بہت سستا ہے، تو ہم نے اس کو فری میں رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ نے ایڈوانسڈ ماڈلز یوز کرنے ہیں اور ایڈوانسڈ فیچر یوز کرنے ہیں تو اس میں پھر وہ آپ کو تھوڑا سا پے کرنا پڑتا ہے. اچھا، میرا نا آغاز ہوا تھا freelancer.com، جو تب تھی getafreelancer.com. تو ایک اور تھی اس وقت وی ورکرز، ای لینس، اپ ورک کا نام تھا اوڈیسک. تو انہوں نے بائی کیا ای لینس کو اور اس کے بعد یہ بن گئی اپ ورک. تو میرا آغاز تو خیر پہلے 2 کلائنٹس آئے تھے مجھے نا freelancer سے، getafreelancer.com سے، جو آج کل freelancer.com ہے. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ 2009 میں میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی تھی اور فری لانسنگ سے ہی زندگی بنی ہے. اور یہ پلیٹ فارمز جو ہیں انہوں نے ہمیں امیر کیا ہے. اب اگر لوگ سمجھ جائیں نا اس چیز کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، جیسے مجھے کچھ دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ وہاں کلائنٹ آیا اپ ورک پہ، $1.5 لاکھ اس نے وہاں پہ خرچ کیا. اب وہاں پہ آپ نے پروجیکٹ کو کلوز کر کے اس سے باہر لے آئے ہیں، تب ڈائریکٹر سے 1 to 1 بات ہوتی ہے. بالکل. ہماری یقین کیجیے تب سے ہمارا یہی فوکس تھا کہ 3 4 5 ماہ تک کلائنٹ کا کام کریں، وہاں پہ کلائنٹ سے اتنی پکی دوستی، اسے اتنا متاثر کریں کہ اس سے اسے باہر لے آئیں. اس کے بعد اس سے اتنا متاثر رکھیں کہ وہ اوروں کو ریفر کرے. بالکل. تو دیٹ مینس کہ اگر یہ اپ ورک یا ایسے پلیٹ فارم نہ ہوتے تو ہماری آج جو کلائنٹ سے نیٹ ورکنگ ہے نا، یہ بھی نہ ہوتی. بالکل صحیح بات. یہ اسٹارٹ وہاں سے ہوئی تھی. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے 2009 میں کیا، میں نے تقریباً 2015 میں کیا. اور میں نے کیسے کیا کہ بس شوق تھا کہ آن لائن کام کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں. سنا کہ آن لائن بھی کام ہو سکتا ہے، جاب جو ٹریڈیشنل جابز ہیں ان سے ہٹ کر. تو مجھے مطلب جب میں نے گوگل کیا، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی، تو مجھے ویب سائٹ کا پتہ چلا مائکرو ورکر. ابھی بھی ہوگی شاید. مائکرو ورکر میں کیا تھا، آپ نے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں. یوٹیوب کی ویڈیو کو لائک کرنا ہے، آپ نے فیس بک کے پیج کو لائک کرنا ہے. خیر میں نے کہا یہ تو کام بڑا آسان ہے. میں نے بیٹھا 1 دن لگا کر میں نے وہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کیے، تو تقریباً کوئی $1 بن گیا. میں نے کہا یار یہ کام ٹھیک ہے مگر بہت سلو ہے. تو اسکل کا استعمال کر کے کچھ چیز سیکھ کے اگر میں اس کو پراپر طریقے سے کرتا ہوں تو شاید مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. $1 کمانے کے بعد ایٹ لیسٹ مجھے تھوڑا سا موٹیویشن تو ملی. بٹ جب میں نے ودرا کرنے کی کوشش کی تب مجھے پتہ چلا یہاں پر آپ کو پینیئر چاہیے، آپ کو پے پیل چاہیے تو پھر ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جب تک $30 نہیں ہوں گے تب تک آپ ودرا بھی نہیں کر سکتے. سو میری جو موٹیویشن تھی وہ یہی تھی. خیر ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بٹ اب نا لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہے کہ فائیور ہے، اپ ورک ہے، جس سے لوگ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، کروڑوں روپے کما لیتے ہیں. بٹ لوگوں کو تھوڑا سا ڈر اس میں یہ لگنے لگ پڑا ہے کہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہوا ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا سونے والی جو جیولری والی شاپس ہوتی ہیں، وہ ایک ہی لائن میں، ایک ہی بازار میں وہ 10 ہوتی ہیں. تو کیا ان میں سے کوئی مطلب مہینے بعد آپ جائیں گے تو کیا ایک ہی شاپ رہ جائے گی؟ نہیں، 10 کے بجائے 15 ہو چکی ہوں گی. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے، سیچوریشن جتنی مرضی ہو جائے
ہر بندے کو اس کا رزق ملتا ہے اور اپنی اپنی محنت کا ملتا ہے. اس 10 شاپس میں سے جو 9 لوگ ہیں وہ اپنے معیار کو ہر دن بہ دن امپروو کر رہے ہوں گے, کس طرح سے کلائنٹ کا ٹرسٹ ون کر کے, اچھی سروس دے کے, اچھے ڈیزائنز لا کر. تو جب مارکیٹ مطلب بڑھتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو مزید بہتر کرتے ہیں تاکہ کلائنٹ ان کے پاس آئے, نہ کہ یہ کہ آپ ڈر کے بھاگ جائیں. ایسا تو نہیں ہے شاپ کو تالا لگائیں اور بھاگ جائیں. تو لوگ انٹر نہیں ہونا چاہ رہے, ڈرتے ہیں یار یہ تو بہت فیمس ہو گیا ہے, شاید اس میں ہماری اپرچونیٹی نہیں بن سکے گی. بٹ اس کو آپ اس طرح سے لیں, ایک فری لینسر, ایک ایجنسی کتنے پروجیکٹس لے لے گی؟ لیٹ سپوز وہ 10 لے لے گی, 20 لے لے گی, 100 لے لے گی, وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں لے سکے گی. تو وہاں پر آپ کا چانس بنے گا. جب ڈیلی بیسس پہ جابز آتی ہیں تو میں آپ کو اسٹیٹس بھی شیئر کرتا ہوں, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ چنک آپ کو بھی مل جائے گا. میں نے آپ کے ساتھ ابھی آف ٹاپک جو ہماری مطلب پوڈ کاسٹ سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی, میرے پاس ایک کلائنٹ آیا اسی کروم ایکسٹینشن سے, جو اپ الرٹس میں نام لے رہا ہوں, اسی سے میں نے پرپوزل سینڈ کیا, اور وہ جو جاب ہے وہ اتنی اچھی چلی کہ وہ $1.5 lakh تک مجھے پے کر گئی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو جابس ون کرنی ہیں ان کو آپ نے لانگ ٹرم بھی کنورٹ کرنا ہے. ون کرنا ایک گول نہیں ہونا چاہیے, اس کو فلفل کرنا, کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا اور اس کو لانگ ٹرم پہ لے کر چلنا بھی آپ کا ایک گول ہونا چاہیے, اور وہ بھی ٹیکنیکس آپ کو سیکھنی چاہیے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اصل میں نا پاکستان میں ہماری کچھ اور بھی غلطیاں رہتی ہیں. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے کلائنٹس ملیں تاکہ میرے پیسے بڑھ سکیں, میں زیادہ اچھا پیسہ کماؤں, جبکہ کسی بندے کو نا شاید 1-2 اچھے کلائنٹ چاہیے, بس بالکل زندگی اس سے سیٹ ہو جائے گی. آپ اندازہ کیجیے, میری زندگی میں نا پہلی بار 2 کلائنٹس آئے تھے اور دونوں کلائنٹس کے سیم سائز کے پروجیکٹ تھے, بس $35 کے. تو ان دنوں $35 ایگزیکٹلی بنتا تھا شاید $2600. تو میری سیلری بھی ان دنوں میں جاب کر رہا تھا ساتھ میں, تو سیلری میری اچھی خاصی تھی اس وقت, تو 2600 کی ورتھ نہیں تھی. بس ایک نا ذہن میں ایک بات بیٹھی تھی, میں نے 2600 کے لیے کام نہیں کرنا, میں نے 26 لاکھ کے لیے کام کرنا ہے. ایک بار یہ کلائنٹ میرے ہاتھ آ جائے صحیح کوئی بھی, تو میں اس کلائنٹ کو ایسا کروں گا, اتنا اس سے متاثر کروں گا, اس سے موٹیویٹ کروں گا. اگر اس کا اپنا کام ہے موٹیویٹ کروں, کہیں اور سے کام پکڑے, مجھے کام دے. وہ تو باہر بیٹھے نا, باہر سے ایسے جنسی کام کرنا شروع کر دے. اچھا, یہ شاید میرے آئیڈیاز کچھ اس وقت نا غیر پختہ تھے. تو ہوا کیا, میں نے نا کلائنٹ جب مل گئے مجھے, تو میں نے دونوں کلائنٹس کو کوشش کی. ایک نے میری نا بات پوری نہ سننی کرنی, بڑا مصروف تھا. تو مجھے پتہ چلا یہ کلائنٹ مصروف ہے, اصل میں یہ امیر آدمی ہے. اس کلائنٹ نے مجھے پہلی بار ہائر کر لی تھا. آپ اندازہ کیجیے گا اس وقت, تو پیسے تو خیر میں نے بڑے سارے لیے ہیں, لیکن میں نے اس کی ایک آفر ریجیکٹ کی تھی اپنے مسلمان اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وہ پاکستانی سے مسلمان سے نفرت کرتا تھا. ان دنوں اس کی آفر تھی 30 لاکھ پر منتھ کی, تو میں نے ریجیکٹ کی تھی. اگر میں وہ $30-35 والا کام اس کا نہ کرتا اس ٹائم پہ, تو مجھے اتنی بڑی آفر کرواتا وہ. بالکل. دوسرا کلائنٹ جو تھا اس کو بھی ایسے نا آہستہ آہستہ متاثر کرتے رہے. تو وہ کلائنٹ پھر میرا پارٹنر ہے امریکہ میں, 2014 سے میرا پارٹنر ہے. اب یہی بات جو آپ کر رہے تھے نا کہ اس ون کرنا اس کا آغاز ہے, یہ اس کا اختتام نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ 1-2 کلائنٹ چاہے اچھے مل جائیں, وہ آ جاتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں, آپ ان کو بس اتنا متاثر کیجیے, اتنا اونیسٹلی کام کیجیے کہ آپ کو اور بھی کام لا کے دیں. بالکل. اچھا, میں تھوڑا سا ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. یوٹیوب چینل بھی ہے میرا, اس میں لرن ود شجیل کے نام سے, تو میں اس میں یہ ٹاپکس کور کرتا رہتا ہوں. تو میرے سے جو کوشچن کرتے ہیں نا, پہلا پروجیکٹ کیسے ون کرنا ہے, پہلا پروجیکٹ نہیں ون ہوتا. ابھی آپ نے بڑی اچھی ایک ایگزامپل دی, تو میں اکثر ان لوگوں کو یہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ جو کوئک جابز ہوتی ہیں نا, جس میں آپ کو بجٹ کم ہے, ان پہ فوکس کر لیں. مطلب اکثر جو جابز ہوتی ہیں ان میں مینشن کیا ہوتا ہے, یہ ایک ورڈ یوز کیا ہوتا ہے کوئک جاب, ٹھیک ہے, کوئک ٹرن اراؤنڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی جاب پہ جب فوکس کرتے ہیں, ایک تو کام تھوڑا سا آسان ہوتا ہے, جلدی بھی کمپلیٹ ہوتا ہے, کلائنٹ کو امپریس کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. تو کیا پتہ جس طرح سے آپ کی ایک لانگ ٹرم اپرچونیٹی بن گئی, اسی سے آپ کو لانگ ٹرم جو ہے نا کام مل جائے. دوسرا یہ کہ اس میں خاص طور پر جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے کہ ٹائم بھی بہت میٹر کرتا ہے, کہ آپ کس وقت آپ جابس کی ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے US کے کلائنٹس ٹارگیٹ کرنے ہیں, تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ 6 بجے شام کے آن ورڈ 12 بجے تک ٹارگیٹنگ کریں گے.
اگر آپ نے آسٹریلیا کے ٹارگٹ کرنے ہیں تو آپ کو مارننگ میں نماز کے وقت جو ہے نا ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہوتا کیا ہے کہ جو مارننگ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے, مطلب آپ کسی بھی کنٹری کا 9 AM 10 AM ٹائم اگر ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس وقت جاب زیادہ پوسٹ ہوتی ہیں. یہ ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے نا, جب کیونکہ ڈیلی بیسس پر بائی دا وے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ 10,000 جابس ڈیلی بیسس پر اپ ورک پہ پوسٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کی. تو ان 10,000 میں ہر جاب پہ ہم ٹریک کرتے ہیں کہ کی ورڈس کون سے یوز ہو رہے ہیں, ٹائم کون سا ہے, کنٹری کون سی ہے, کس کنٹری سے سب سے زیادہ جابز آ رہی ہیں. یہ ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں سب سے زیادہ جابز وہاں سے پوسٹ ہو رہی ہیں. پھر ہمارے پاس بائی دا وے پاکستان 4th نمبر پہ آتا ہے مطلب جابس پوسٹ کرنے والے یہاں پہ جو امپلائر ہیں مطلب ابھی جو ہمارے پاس ٹرینڈ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, لوگ پاکستان سے اپ ورک پہ جاب پوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام کر کے دیں. تو اچھی چیز ہے لوگ مطلب ٹیلنٹ وہاں سے فائنڈ کر رہے ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں. اچھا, فریلانسر موسٹلی پاکستان کے انڈیا کے ہوں گے نا, تو امپلائرز پاکستانی ہیں, تو زیادہ تر ویسے نا پیسہ پاکستان میں آتا ہوگا, لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا جہاں کسی کی پروفائل کو دیکھ کے جج کر کے اسے ہائر کر سکیں. ٹرسٹ ہے نا. دیکھیں ایسکرو میں مطلب آپ کی پیمنٹ سیکیور ہے, آپ نے مجھے ہائر کیا ہے تو آپ نے جو لیٹ سپوز $1,000 ہی دے دیا ہے, تو وہ تب تک آپ ریلیز نہیں کریں گے جب تک میں نے کام ڈلیور نہیں کر دیا. اگر میں نے کچھ کام غلط کیا ہے تو وہ پیسے آپ کو واپس مل جانے. تو کلائنٹس ابھی حالانکہ فیس تھوڑی سی زیادہ ہے, ڈالر ریٹ بھی مہنگا ہے, پھر بھی لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں فائیور کو, اپ ورک کو, freelancer.com کو, بیکاز آپ کی مڈل مین کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں, پیسے آپ کے سیکیور رہتے ہیں. مجھے یاد آیا جو پہلا پروجیکٹ مجھے ملا تھا نا پہلی بار, آپ یقین جانیے گا اسے 1 سال لگا تھا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا پہلا پروجیکٹ کیسے لیں, تو 1 سال لگا تھا. کچھ تو میری کمزوری سمجھ لیجیے گا کہ میں جانتا نہیں تھا اس کو پلیٹ فارم کو کیسے یہاں بلڈ کرنا ہے اچھے انداز سے, جو کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں AI بہت بیٹر انداز سے کرے گا, نیو بیز کے لیے بڑا بیٹر ہوگا بالکل. اور دوسری چیز یہ تھی میں نے 2-4 ہفتے کرنا بلڈ کرنا, پھر مایوس ہو کے بیٹھ جانا کرنا کہ یار نہیں اس سے کام آتا تو پھر چھوڑ دینا, پھر کچھ ہفتوں کے بعد جا کے دوبارہ اسٹارٹ کرنا. ایسے 1 سال گزرا تھا. اب مجھے افسوس ہی ہے کہ 1 سال بھی کیوں گزرا تھا, میں پہلے ہی مسلسل ٹرائی کیوں نہ کرتا. وجہ اس کی یہ ہے اپر یا ایسے نا فریلانسنگ کے تمام پلیٹ فارمس اتنے ورتھ وائل ہیں کہ کسی انسان کی زندگی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. بالکل. تو اگر یہ اتنے ورتھ وائل ہیں ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے تھا. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیلنج جو اس وقت میں نے فیس کیا تھا نا, شاید آج لوگوں کو چیلنج نہیں ہوگا, لیکن سوال ایک اور ہے. وہ چیلنج یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایپ ہے یہ پیڈ ہے, تو پیڈ ایپ میں جو فری والے فیچرز ہوتے ہیں شاید لوگ اس سے زیادہ مستفید نہ ہو سکیں, یہ کم سے کم میں رہتا ہے. لیکن ایسا نہیں پاسبل کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے آپ ان کو کم سے کم 1 ماہ تک دے دیں, اپنی پروفائل کو اپٹیمائز کر لیں, کچھ اور چیزیں کریں, بڈ کر کے دیکھیں, کوئی سرکل چلے ان کا تو پھر پے کر دیں آپ کو. سر یہ آپ کا چینل میں خود بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, آپ جو انفارمیٹیو, خاص طور پر جو آپ نے کوئی سافٹ ویئر ہاؤس کور کیا تھا جس میں وہ 100 لیکس پر منتھ $100,000 پر منتھ وہ جنریٹ کرے, کافی اچھا آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, آڈینس بھی ماشاء اللہ آپ کی اچھی. تو میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم 100 لوگوں کو, اس کی پرائس ہے $19 کی, جو ہمارا ٹول ہے $19 کی, تو پر منتھ. تو ہم 100 لوگوں کو یعنی کہ تقریباً $1,900 کا گیو اوے آپ کے چینل پہ کر دیتے ہیں. جو فرسٹ 100 لوگ ہوں گے, 100 لوگ ہوں گے, ان کو ہم سبسکرپشن فری میں دے دیں گے. انہوں نے کرنا یہ ہے, یا تو آپ کو ایک فارم شیئر کر دیں, یا وہ ہمارے نمبر پہ ڈائریکٹ جو ہمارا واٹس ایپ کا ہے وہاں پر ریچ آؤٹ کر لیں. ہم ان کو جو فرسٹ 100 ہوں گے ان کو سبسکرپشن دے دیں گے. بٹ سبسکرپشن لینے سے پہلے یہ جلدی مت کیجیے گا کہ سبسکرپشن لے لیں فٹافٹ, کیونکہ وہ 1 مہینے میں ایکسپائر ہو جانی ہے. پہلے نمبر پر اپنی پروفائل کو بہتر کریں, پروفائل آپٹیمائز کریں, اس میں اسپیشلائزڈ پروفائل بنی ہونی چاہیے آپ کی, آپ کے اسکلز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے انٹرڈ ہوں, آپ کی ڈسکرپشن اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہو, پورٹ فولیو کم سے کم آپ 5-6 پورٹ فولیوز ایڈ کریں. اب بچوں کو یہ بھی چیلنج آتا ہے کہ جی پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے. دیکھیں بھائی, آپ اگر SEO کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں, ایک لوم ویڈیو بنا لیں, یا گوگل ڈرائیو پہ ایک ویڈیو بنا لیں, یا یوٹیوب پہ انلسٹڈ ویڈیو اپلوڈ کر لیں, جس میں صرف آپ یہ بتائیں کہ میں نے اس ویب سائٹ کی SEO کی تھی, پہلے یہ یہاں تھی, میری SEO کے بعد یہ یہاں پہ آ گئی. SEMrush جو ٹولز ہیں جو آپ کو ہیں وہ رپورٹس دے دیتے ہیں,
آپ ان میں بتائیں کہ یہ کلائنٹ آیا تھا اس لیول پہ تھا, میں نے اس پہ 3 منتھ لگائے ہیں, 4 منتھ لگائے ہیں, یہ اس کے بیک لنکس میں نے جنریٹ کیے ہیں اور یہ رپورٹ ہے. چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے رکھ دیں. اس ویڈیو کو جب آپ پرپوزل میں شامل کریں گے تو دیکھیں کتنے زیادہ چانسز بڑھیں گے. کلائنٹ کو 2 چیزیں پتہ چلیں گی. ایک تو یہ کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بھی پتہ چل جائیں گے کہ یار یہ بندہ بول لیتا ہے. آج کل اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو کمیونیکیشن پہ فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو پورٹ فولیو کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. تو ویڈیو ایک واحد ذریعہ ہے جس سے آپ پروف کر سکتے ہیں کہ آپ ایک قابل بندے ہیں. تو وہ بنا کر رکھ لیں, اور جب بھی کوئی کلائنٹ آئے پرپوزل آپ نے سینڈ کرنا ہے تو آپ فٹافٹ اس کو شامل کر دیں. تو جب آپ یہ کام کر لیں تو اس کے بعد آپ جو یہ ٹول ہے اس کی ایکسیس لیں, اور یہ کام اس پہ ڈیلے مت کریں. مطلب 2-3 دن کے اندر آپ کر لیں اپنی پروفائل آپٹیمائز, اور پھر یہ ٹول لیں, اپلائی کریں. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن ہی پروجیکٹ ون کر لیا. کئی بار تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ ویسے ہی مجھے مطلب کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب سے آئے ہیں, بٹ واقعی میں وہ یہ مطلب ہوا ہے. کچھ دوستوں کو بھی میں نے انٹرنلی دیا, وہ 0 پہ تھے, ویڈیو ایڈیٹنگ کی فیلڈ میں تھے, کوئی کسی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں. تو انہوں نے بڑا اچھا اس پہ رسپانس ان کو اچھا ملا ہے, اور وہ اپنا اپ ورک سے لانگ ٹرم پروجیکٹس جو ہے نا ون کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو بات یہاں کے دوست سمجھیں تو اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا یہ ٹول کتنا ان کی ہیلپ کر سکتا ہے. جو آپ نے بات کی تھی میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ کسٹمر کی کون سی باتیں ہیں جن کو کس انداز سے کرنا چاہیے. میرے ذہن میں بھی اگزامپل آئی تھی, کہتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں ٹاک ان یور کسٹمرز لینگویج. اس کی جو لینگویج ہے نا, جو وکیبلری استعمال کرتا ہے, آپ وہ استعمال کیجیے. اب اس میں نا ایک مثال چھوٹی سی, پاکستان میں رہتے ہیں ہم پتہ کرتے کہ ہیں ڈیزل انجن ہے اسے انجن کہہ دیتے ہیں, فلاں انجن ہے انجن کہہ دیتے ہیں. تو میکنز کہی نا جو چیز گھومنے والی ہے نا, فرض کیا اسے کچھ موٹر, اسے موٹر کہہ دیتے ہیں. تو وہ اے آئی چیٹ بوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے پرپوزل میں اس نے کون سی وکیبلری استعمال کی ہے, مجھے بھی کس طرح کی ورڈ استعمال کرنے ہیں. اور اگر وہ ٹیکنیکل نہ ہو, فرض کیا بندہ خود اتنا بڑا ٹیکنیکل نہ ہو, جو ٹرمز نہ جانتا ہو, تو اس کے پرپوزل سے دیکھ کے ٹیکنیکل ٹرمز بھی اس میں شامل کر کے اس کو بتا بھی دے گی کہ فلاں چیزیں تیری میری لائن کرتی ہیں اور میں تیرے کام کو سمجھتا ہوں, بالکل, اور میں کر بھی سکتا ہوں. تو اس سے اس کے نا کام کرنے کے چانس ہی بڑھ جاتے ہیں. اب سوال نیکسٹ آتا ہے کہ آپ نے چیٹ بوٹ بنایا, آپ نے بنایا یہ اپنے لیے تھا, لیکن بعد میں اس بوٹ کو اوپن کر دیا لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ فری بھی کرتے ہیں استعمال, کچھ پیڈ بھی کرتے ہیں. یہ کتنے پیسے کماتا ہے چیٹ بوٹ, یہ کتنے پیسے کما چکا ہے ابھی تک؟ سر یہ اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ میں اپنی جو کمپنی کا خرچہ ہے 10-12 جو میرے امپلائیز ہیں ان کی سیلری نکل جاتی ہے, اور میرے پاس اتنے پیسے بچ جاتے ہیں کہ میں دوسرے آئیڈیاز میں بھی انویسٹ کر سکوں. کچھ اور آئیڈیاز جن پہ میں سائڈ حاصل کر رہا ہوں اور ان کو امپلیمنٹ کر کے پبلش کر رہا ہوں. مطلب کہہ لیں کہ اچھا یہ ذریعہ بنا ہوا ہے. مطلب میری پاکٹ سے کچھ اور نہیں جاتا, میرے سارے ایکسپینسز نکل آتے ہیں. ابھی تک میرا خیال ہے جو کسٹمرز ہیں ٹوٹل وہ ہمارے پاس 45,000 ہیں. جو کسٹمرز نہیں کہیں گے, اس کو ہم یوزرز کہیں گے. اس میں سے بہت سارے یوزرز فری میں یوز کرتے ہیں. وہ فری میں پرپوزل رائٹ کر سکتے ہیں, کور لیٹرز ان کو فری میں مل جاتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ جس میں لنکڈن کی پوسٹ رائٹنگ ہے بڑی اچھی قسم کی, پھر پروجیکٹ کیٹلاگز, گگز بنانا, یہ سارا کام فری میں کر لیتے ہیں. بٹ اس میں سے 4,000 جو کسٹمرز ہیں وہ پیئنگ کسٹمرز ہیں, جس میں وہ ریکرنگ بیسس پہ سبسکرپشن کو یوز کر رہے ہیں. تو اس کا جو مطلب ریونیو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ڈپینڈنگ اپون دی سیزن. جیسے آپ کو پتہ ہے جنوری اور جو دسمبر ہے نا ذرا سلو جاتا ہے ان ٹرمز آف کلائنٹ بھی چھٹیوں پہ ہوتے ہیں, آپ یہ فری لینسرز بھی ہمارے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس نے اچھا ایک انکم جنریٹ کر کے دی ہے, تقریباً کوئی 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ ابھی تک ہم نے 1 سال میں ریونیو جنریٹ کیا ہے اس سے. اور اس پہ ماہانہ آپ کی محنت کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک مسلسل مینٹیننس والا کام ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹول بنا لیا, ایک ویب سائٹ بنا لی, تو اب آپ بالکل اس کو چھوڑ دیں تو یہ ریونیو جنریٹ کرتی رہی. ایسا نہیں ہے, اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. کبھی کچھ چیزیں جو ہیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو باقاعدہ امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس پہ مسلسل جو ہے نا اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, نئے نئے فیچرز لا رہے ہوتے ہیں. جیسے اب میں نے ابھی بات کی تھی کہ سی وی
کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہیں. آپ جاب کی انفارمیشن دیں گے, اپنی پروفائل کی انفارمیشن آپ کی آلریڈی ویب سائٹ میں ہماری انٹرڈ ہے, تو سی وی جاب کے مطابق, تاکہ اے ٹی ایس جو سسٹم ہے جو فلٹرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی وہاں سے جو ہے نا ڈیٹیکٹ ہو جائے اور آپ کے انٹرویو کے چانسز بڑھ دیں. سو اس طرح سے ہم بہت سارے نئے فیچر لاتے رہتے ہیں تاکہ جو جاب سیکر ہیں ان کو ہیلپ ہوتی رہے. تو آپ کے لیے تو یہ ایپ پیسو انکم سورس ہے نا, یعنی باقی ٹیم کام کرتی ہے لیکن آپ کے لیے موسٹلی پیسو انکم سورس ہے. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں لائک پروگرامنگ یا ایسی کی چیزیں, اور کچھ دیر وہ جاب بھی کر لیتے کہیں, ایسا کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بنایا ہوگا ایسا کچھ؟ کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ریلیٹن کرتی ہے, اور کون سی چیزیں جو موٹیویٹ کرتی ہے کہ ایسا بنائیں تاکہ اپنی اسکلس کو استعمال کریں, آپ بعد میں کچھ اور کریں لیکن وہ چیز پیسے کماتی ہو؟ دیکھیں, میں نے اس سے پہلے بھی ایک سسٹم بنایا تھا, پی ایس ایل پاکستان جو سپر لیگ ہے. جب یہ سیکنڈ سیزن سٹارٹ ہوا تھا, پہلا سیزن تھا, تو اس کی جو آفیشیل ایپ تھی نا وہ مجھے پسند نہیں آئی. میں نے کہا یار یہ ایپ بہتر ہونی چاہیے. تو میں نے بیٹھ کر ایپ بنائی جس میں فیچرز یہ تھے کہ لائیو سکور تھا, نوٹیفیکیشنز تھے, فار ایگزامپل کوئی آؤٹ ہوا ہے 4-6 یہ وہ سارا نا ہم نے نوٹیفیکیشن, میچ اسٹارٹ کا نوٹیفیکیشن. تو اس میں لائیو ویڈیو بھی تھی, لائیو آپ واچ بھی کر سکتے تھے. وہ جیسے میں نے پبلش کی ہے وہ تقریباً 15-20 دنوں میں اتنی وائرل ہوئی. ایکچولی جو یوٹیوبرس تھے نا انہوں نے پک کر لیا کہ جی آپ نے لائیو میچ دیکھنا ہے تو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. جو آفیشیل ایپ تھی ان کی وہ اس سے بھی اوپر چلی گئی, اور اس سے ہم نے ایڈز جو گوگل ایڈز ہے نا اس سے ریونیو جنریٹ کیا. تقریباً کو $300 ڈیلی ہمارے پاس ایک میچ کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں ریٹرن کر دیتی تھی. تو اس سے پہلے بھی میں یہ پنگا لے چکا تھا, مطلب اپنا کچھ بنانے کی ٹرائی کر چکا تھا. سو اب میں بات کرتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اندر آپ کے کہ بھائی آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ اپنی پروڈکٹ بناؤ. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں پر ایک گیپ دیکھو کہ یہ گیپ فل کر کے آپ ایک تھوڑا سا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو, ریونیو لے کر آ سکتے ہو. پہلے تو آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نا بیک اپ میں کچھ پیسے پڑے ہونے چاہیے. اب ایک بچہ ہے جس کے پاس لیٹ سپوز وہ سروائیو کرنے کے لیے وہ انٹرنشپ فائنڈ کر رہا ہے, وہ جاب فائنڈ کر رہا ہے. اگر ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ یار وہ اپنا ایک ٹول بنا لے, پاسبل نہیں ہوگا. کیونکہ اس کو بنانے کے لیے نا اس کو بیٹھنا پڑے گا, بیٹھ کر بڑے اچھے طریقے سے چیزیں لے کر چلنی پڑیں گی. پھر اس کے علاوہ ہوسٹنگ بہت مہنگی ہے, ویب سائٹ بنانی ہے, آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے. تو وہاں پر بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے بچوں کو فری لینسنگ پر فوکس کرنا چاہیے. کوئی 1-2 کلائنٹ جو ان کے اچھے پیسے پے کریں, بینک میں کچھ پیسے بچ گئے ہیں, کوئی 2-3 لاکھ روپے آپ کے پاس بیک اپ میں پڑا ہوا ہے, پھر آپ اپنی پروڈکٹس کی طرف فوکس کر سکتے ہیں. سو میں اگر سمجھتا ہوں اگر ہم اپنی سائڈ انکم مطلب لگا رہے ہیں, سائڈ پروجیکٹس پہ سائڈ ایسلس کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس تھوڑا سا بیک اپ پڑا ہوا ہے, اس میں سے کچھ چنک پکڑتے ہیں, چنک پکڑ کر ہم وہاں پر لگا دیتے ہیں. تو بچوں کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا, پہلے سیکیور کریں کچھ کلائنٹس جو کہ اچھا پے کر دیں آپ کو, کچھ پیسے ویسے ہو جائیں, پھر اس کے بعد کریں. باقی انکیوبیشن سینٹرز ہیں ہمارے پاس بہت سارے, وہ بھی پیسے دیتے ہیں بٹ وہ بہت کم ہوتے ہیں. مطلب آپ ایک انکیوبیشن سینٹر اٹھا لیں, وہ 20,000 روپے آپ کو پر منتھ پے کر دیتا ہے, 5 لوگوں کے لیے 1 لاکھ پے کر دیتا ہے. اب 1 لاکھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے, ایک امپلائی بھی نہیں آتا آج کل. تو موٹیویشن بہت چاہیے. اور دوسرا یہ کہ گھر والوں کی طرف سے بڑا پریشر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے گریجویشن کر لی ہے, 16 سال پڑھ لی ہے, اب ہمیں کچھ لا کے بھی تو دکھاؤ نا. گھر والے بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور بچے ایکچوئل میں بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو ایک انکم سورس ضرور چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے بعد ٹائم کہاں بچتا ہے, 9 گھنٹے آپ نے جاب میں لگا دینے ہیں, پھر اس کے بعد 2-3 گھنٹے آپ کے آنے جانے میں لگنے ہیں صبح شام, تو باقی ٹائم پھر فیملی کو نہیں دیں گے. اگر آپ یہ سائڈ اصل پہ لگا دیں گے تو پھر ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نا کلائنٹ سیکیور کریں, وہ پھر آپ کا ذریعہ بنے گا. اچھا, آپ نے $3.5 لاکھ وہاں سے کمایا ہے اپ ورک سے, آپ کا 1.5 کروڑ کے پاس بنا یہاں سے, جو کیا نام ہے اس کا, اپلرٹس. اور اس کے علاوہ آپ نے 2015 سے ابھی تک کتنے پیسے کما چکے ہیں؟ اور کیا آج جو نئی نسل ہے جو اس وقت شروع کر رہی ہے, جس میں ان کو لگتا ہے سیچویشن ہے, کیا یہ وہ سیم سفر کر سکتی ہے جب کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں بالکل پاسبل ہے. میں نے جیسے بتایا نا, اللہ تعالیٰ نے رزق سب کے لیے لکھا ہوا ہے, اور وہ
بہت سارے میں نے ایسے بھی دوست دیکھے ہیں جنہوں نے 2-2 سال میں 3.5 لاکھ یا 500,000 ملین تک بھی پہنچے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ اسپیڈ آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے. اسپیڈ سے زیادہ ٹیکنیکس ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ نے ٹیکنیکس کون سی لگائی ہیں. ہم لوگ نا مشورہ لینے سے بھی گھبراتے ہیں. یار میں مشورہ لوں گا نا تو میں اپنے آپ کو نیچا دکھاؤں گا. تو مشورہ ضرور لیں. جو لوگ آپ کی مطلب فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پوچھیں کہ یار میں نے بھی کریئر سٹارٹ کرنا ہے, تھوڑی سی میرے ساتھ بھی. میں نے بھی جب اپنا پہلا پروجیکٹ ون کیا تو کیا میں نے کسی سے ہیلپ نہیں لی, میں نے بھی لی, اپنے سینئر سے لی. تو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کوشچن کرنے میں بھی, تو کوشچن ضرور کرنے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ضرور اس میں آئیں, سیچوریشن آپ کو لگے گی, بٹ اگر آپ اچھی ٹیکنیکس کے ساتھ پروپوزلز لکھتے ہیں, پروفائل کو آپٹیمائز کرتے ہیں, فائیور کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. لوگ تو آج کل لنکڈن سے ڈائریکٹ کلائنٹ لے لیتے ہیں, فیس بک سے ڈائریکٹ کلائنٹ لے لیتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ میں طلب کتنی ہے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ جن کی فیملیز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, ان کو خرچہ ورچہ مل رہا ہوتا ہے نا, وہ بچے محنت نہیں کرتے. ان کو پاکٹ منی اچھی مل رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار ہم نے کیوں. یہ ہمیشہ وہ والے بچے کامیاب ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سے لوور مڈل کلاس کے لوگ فیملیز سے ہوتے ہیں. ان میں ہوتی ہے طلب کہ یار اب میں نے اپنے حالات چینج کرنے ہیں, مجھے سائیکل سے موٹر سائیکل سے گاڑی, یا پھر چھوٹے گھر سے ایک روم والے گھر سے میں نے اپنے بڑے گھر میں آنا ہے, یا پھر میں نے اپنے بہت سارے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنا ہے. جب ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں آتی ہیں نا, پھر وہ محنت کرتے ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پوڈ کاسٹ بھی انہی کے لیے فائدہ مند ہوگی جو مطلب یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے حالات چینج کرنے. جو لوگ یہ کہتے ہیں یار سارا ہمارے پولیٹیشینس کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, وہ پھر بیچارے نا وہ اسی چیز میں پھر پس جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہاں سے نکل کے باہر جانا ہے. باہر جا کے بھی آپ نے تو کوئی کام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, مان لیا آپ کا تھوڑا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا, یہاں پر جو پرابلمز ہیں وہ آپ کو نہیں فیس کرنی پڑیں گی. وہاں پر ریزیڈنس کے بہت سارے خرچے ہیں. میں خود دبئی کا ریزیڈنٹ ہوں, میرے پاس دبئی کی ریزیڈنسی ہے, تو مجھے مطلب آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بھائی وہاں کے اپنے خرچے بہت ہیں. پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی ہم کما تو لیتے ہیں, پھر ہمارے پاس زیرو انکم ہوتی ہے. یہاں پر آپ کے پاس پاکستان میں سیونگس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. باہر جانا ہے, یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو ایس ایو ایکسپرٹ بن کے جانا ہے, آپ کو ویب سائٹ ڈیولپر بن کے جانا ہے, آپ کو اپنے آپ کو پروف کر کے جانا ہے. آپ کی جو فری لینسنگ کی پروفائل ہے وہ آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں یا دبئی میں کام کر رہے ہیں, کسی بھی پلیٹ فارم پہ, اپور, فائیور, وہ آپ کی وہاں پہ بھی کام آئے گی, انگلینڈ میں آپ وہاں پہ بھی کام آئے گی. بلکہ اس سے مجھے بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں جب میں نیٹ ورکنگ کرتا ہوں. لیٹ سپوز دبئی کے کسی ایونٹ میں جب میں اس کو یہ دکھاتا ہوں کہ میں اپ ورک پہ ہوں اور میں نے اتنے انکم کی ہے, یہ میرے 5 اسٹار ریویوز ہیں, جلدی کنونس ہوتا ہے کلائنٹ کہ بھائی میں ڈائریکٹلی بھی اس کے ساتھ کام کر سکوں, ریدر دین کہ مطلب آپ ہوا میں باتیں کریں کہ جی میں نے یہ کیا ہوا ہے. تو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سو ویریفائیبل جو سورس ہے, اگر کسی نے 5,000 آرڈرز کیے ہوئے ہیں فائیور پہ, وہ زیادہ ٹرسٹ ورتھی ہے ایز کمپیئر ٹو جس کے پاس ایک پیپر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اچھا, ایک بات یہ ہے, میں اکثر جو گیسٹ ہیں یہاں پہ ان سے پوچھتا ہوں, جو لوگ تو سکسیزفل ہو چکے ہیں نا, ان کی کئی چیزیں تھیں جو شاید اچھی تھیں اور کئی چیزیں بری بھی ہوں گی. تو آپ نے انالیسس کیا ہوتا ہے کہ میری کون سی اسٹریٹجی, کون سی عادت, کون سی ٹیکنیک ورک کر رہی تھی جس نے مجھے ترقی کروائی. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس علم تجربہ سارا یہی رہ جائے لیکن حالات آپ کے 2012 والے ہو جائیں تو آپ دوبارہ کیا کریں گے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے. اگر 2012 والے حالات ہو جائیں تو سب سے پہلے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جو ہے نا نیٹ ورکنگ میں مشورہ لوں گا, کسی کی شاگردی میں آؤں گا. ٹھیک ہے, میں دیکھوں گا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اور اگر میں اس کی شاگردی میں آتا ہوں, اس کے پاس اسٹوڈنٹ بن کر کام کرتا ہوں, تو میں جلدی سیکھ سکتا ہوں ایز کمپیئر ٹو میں خود ٹکرے ماروں یہاں پر وہاں پر. ٹھیک ہے, اور میں خود ایفرٹ کروں, یہ بندہ مجھے جلدی سکھا سکتا ہے. اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ ویسے تھوڑا سا ہٹ کے اس سے کہ
ہمارے معاشرے میں نا جو لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ اپنے ہنر کو اگر ٹرانسفر کریں ان کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ بھی بہت ہمارا نا وہ ہے کہ ان کو صحیح نہیں سمجھا جاتا. بٹ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یار اس بندے نے بھی تو 20 سال اپنے لگا دیے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر اس نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں. تو یونیورسٹی میں بھی ہم اتنا وقت لگاتے ہیں. میں یونیورسٹی کے بالکل خلاف نہیں ہوں، بٹ یونیورسٹی میں ٹائم لگانے کے بعد بھی اگر آپ کسی سے سیکھنے میں جاتے ہیں تو آپ اس کو ہی برا کہہ دیتے ہیں. اچھا، ہم ایک اور عادت بھی ہے، ہم جس سے سیکھتے ہیں نا اسی کو برا کہہ دیتے ہیں. میں اکثر مطلب جو ینگ لوگ ہیں 18 20 19 سال کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں یار ہم نے ان سے انٹرنشپ کیا تھا، وہ تو بندہ ایسا ہے، وہ کنجوس ہے، وہ جی ایسے ہے. میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے استاد کی برائی نہیں کرنی چاہیے. وہ آپ کو سکھانے والا ہے، جس سے آپ نے ایک لفظ بھی سیکھا ہے نا وہ آپ کا استاد ہے. تو ہم استادوں کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہمیں چینج کرنی چاہیے. اور اگر میں 2012 میں دوبارہ اسٹارٹ کرتا تو بھائی میں سیکھنے پہ زیادہ فوکس کرتا، بکس ریڈ کرتا، کسی کے پاس بیٹھتا، انٹرنشپ پہ فوکس کرتا، کورسز وغیرہ پہ فوکس کرتا اور جلدی سیکھتا ریدر دین کہ میں خود ہی لگا ہوا ہوں. جاب پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ابھی آپ کسی کو کنسلٹ کر رہے تھے، کوئی مشورہ لینے کے لیے آیا ہوا تھا، آپ کہہ رہے تھے 5 سال لازمی جاب کریں. 5 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ 1 سال ہی جاب کر کے دیکھیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور کے پیسے پہ ٹریننگ ہے. بالکل بالکل. دیکھیں آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے مل رہے ہیں اور آپ کو ایک ٹریننگ مل رہی ہے. سینئر ساتھ میں ہوں گے، آپ ان کے پروٹوکول سمجھیں گے. میں اگر آگے بڑھا ہوں تو میں جاب سے ہی بڑھا ہوں. مطلب میں نے جاب میں بیٹھ کر سائیکل سیکھا ہے، پروسیس سیکھا ہے کہ لوگ مینیج کیسے کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو، ڈیلی بیسس پر کس طرح سے سارے کام ہو رہے ہیں. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے آج گریجویشن کی ہے ڈائریکٹلی فری لینسنگ پہ آ جائیں، تو وہ آ تو جاتے ہیں بٹ وہ اتنا سکسیسفل. دیکھیں ہر چیز کا نا اسٹیمنا ہوتا ہے. جب آپ جاب پہ جاتے ہیں نا 9 گھنٹے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا بھی اسٹیمنا ہے. آپ کا وہ اسٹیمنا ہی نہیں بنا ہوتا ہے. جب آپ یونیورسٹی میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے پارٹی شارٹی چل رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کنسسٹنسی بھی کسی چیز کا نام ہے. تو وہ سیکھتے ہیں آپ جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، ایکسپیرینس لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کی جو بات تھی نا یہ کسی استاد کے پاس یونیورسٹی سے ہٹ کے جانا، تو میرا ایک نا کہنا یہ ہے کہ اللہ بڑے بول نہ بلوائے، جتنے پیسے کوئی شخص یونیورسٹی میں دے کے پڑھتا ہے نا، اتنے پیسے ہمیں دے کے پڑھ کے دیکھے، اتنا وقت گزارے. یونیورسٹی کے بعد تو چانس ہے، اگر بندہ سیٹ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ نہیں. ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ لازمی کام کرے گا. اور دوسری گھنٹی ایک اور ہے کہ یونیورسٹی سے خالی پڑھنے کے بعد جو وہ پیسے کما سکتا تھا نا، اس سے کم از کم 10 گنا تک پہنچے گا 5 سال میں. اب سوال یہ ہے، جب وہاں پہ جا کے لوگ پیسے دے دیتے ہیں تو وہاں بھی کوئی علم بیچ رہا ہے. وہاں علم بکتا ہے اور جہاں تجربہ بکتا ہے اس کے کوئی خریدار نہیں ہے. یعنی یہ ایک ریزن ہے ہماری قوم کی نا جو نیشنل پریورٹیز کا ہی فرق ہے. ہمیں کسی کا علم چاہیے، ہم علمی باتیں سن کے بڑے موٹیویٹڈ ہوں گے، واہ 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 کیا بات اس نے کر دی ہے. لیکن جب کسی بندے سے اس کی لائف لانگ ایکسپیرینس چاہیے ہوگا نا، ہم اس کی ورتھ پے کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. آخر ان کے پاس بھی سسٹم ہے، ان کے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں جو خرچے کرواتی ہیں، یا اپنا وقت وہ نکالیں گے. ان کا وقت کتنا قیمتی ہو چکا ہوگا. اگر وہ قیمتی وقت ہے تو کسی کو چاہیے اس کی قدر کرے. میں نے نا ایک دن ایک بات دیکھی فیس بک کے اوپر نا، ایک گروپ میں ایک پوسٹ لگی اور نیچے 3500 کمنٹس تھے. یہ کسی انڈین دوست نے وہاں پوسٹ لگائی کہ یہ پیڈ ایک ٹول ہے اور میں آپ کو فری دے رہا ہوں. میں فری دے رہا ہوں، نل کر کے اسے فری دے رہا ہوں. تو پاکستان میں جیسے لوگ نا مفت خوری میں بڑے ان کا رجحان ہے، مفتی چیز ملے ان کو. ونڈو مفت کی ان کی، کسی کی ونڈو وہ ہوتی نا، انہوں نے پراپر لائسنس نہیں لیا ہوتا. نیچے 3500 کمنٹ تھے جن میں سے کئی لوگوں نے احتجاج کیا کہ اس گروپ میں منفی باتیں پھیلانے والے کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے یا جس نے یہ بک لکھی ہے اس کا نقصان کر رہی ہے. اس کا علم، اس کا ایکسپیرینس، اس کی لائف گزری ہوگی اس کے ساتھ. باہر اگر فرض کیا ایک بندہ ایک میوزک بنا دے، اس کو لائف تک اس کا ملتی ہے، اس کو رائلٹی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں اس پرسن کو اس کا شیئر دیتے رہیں تاکہ پرسن جو ہے اس کی زندگی اچھے انداز سے چلے، کہیں نہ کہیں ریسرچ کر سکے، کچھ اور نئے کام کر سکے. وہ کہتے ہیں جی اس کی پوری محنت تھی، جس محنت کو آپ نے فری میں دے کے ضائع کر رہے ہو.
کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے تھا، اگر آپ اس کا بھلا پہلے کرو، اہلوں کا بھلا نہ کرو. اہل کون سے ہیں؟ جن کو پتہ ہی نہیں تھا اس کی قدر کرنی ہے. ایسی تو کہتے ہیں بہتر تو یہ تھا اس کی 2-4 کاپیاں خرید لیتے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. بالکل بالکل. پھر یہ ہوا، یہ بات جب شروع ہوئی تو نیچے جناب کمنٹس میں نا لوگوں نے لائنیں لگا دیں. وہ لائنیں یہ لگیں کہ میں اس کی اتنی کاپیز بائی کرنے لگا ہوں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ مثبت اور منفی رجحان کا فرق ہے. اور ہمارے یہاں پہ نا چوری دی چیز مل جائے صحیح بس. بالکل. اچھا چوری کی چیز لے تو لیتے ہیں، اب بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کورسز مل جاتے ہیں. اب وہ کورسز اکٹھے تو کر لیتے ہیں، ان کو دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ 1 روپیہ نہیں لگا ہوا. جب آپ کی پاکٹ سے 1 روپیہ نہیں گیا آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، آپ کے لیے وہ کچرا ہے، وہ آپ کو فری میں مل گیا نا. انسان قدر اسی چیز کی کرتا ہے جو اس کو مشکل سے ملتی ہے. بالکل ایسے. آپ کی پہلی جاب ہے، آپ کی پہلی سیلری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی پہلی جاب کی، میں نے بھی پہلی جاب کی ہے. جب وہ پہلی جاب آپ کو ون کرنے میں سیلری ملتی ہے، وہ جو خوشی ہے وہ آج بھی آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو $1000 مل جائیں. یس یس یس. تو وہ ایک ایفرٹ کے بعد آپ نے کی، آپ نے ہزاروں انٹرویوز دے دیے ہوں گے، کہیں آپ جا کر ریجیکٹ ہو گئے، کہیں پر آپ کو پسند نہیں آیا انوائرمنٹ. پہلی جاب جب آپ نے ون کی تو آپ کو وہ خوشی جو ہے نا وہ تو وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کوئی اس طرح سے اسپینڈنگ کر کے پھر آپ آتے ہیں نا تو آپ خود بخود مینٹلی اپنے آپ کو پریشر میں ڈالنا. اچھا یہ پروڈکٹس بنانے میں ابھی ہم سائڈ ہسلز کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹس بناتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کو اپنے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے نا آن بورڈ کر لیتے ہیں. میں نے ایک نئی پروڈکٹ اسٹارٹ کی، میں نے اس کا کسٹمر ڈھونڈا، میں نے اس کو بولا میں تمہیں فری دوں گا تو یہ بن رہا ہے. اب اس کا بھی انٹرسٹ تھا، میں نے اس کو کیوں اس چیز کے اوپر کہا کہ میں تمہیں فری دوں گا، تاکہ وہ میرے پیچھے لگا رہے، پوچھتا رہے کہ بھائی کہاں پر پہنچا ہے کہاں پر پہنچا ہے. تو کبھی کبھی آپ کو نا اپنے اوپر پریشر لینا پڑتا ہے کامیاب ہونے کے لیے. ہمارا نا کورس جو پہلے تھا نا ویب ڈیولپمنٹ کا، اس کو ہم نے تبدیل کر دیا. جو نیا اس کا بیچ آ رہا ہے نا، اس پہ AI ہم سکھا رہے ہیں. AI کے جو کسٹم ماڈل کو ٹرین کرنا، کچھ اور چیزیں کرنا. اب نا مقصد یہ تھا کہ ہم نا یہاں پہ پاکستان میں جو نئے بچے جو ہیں نا ذرا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے ذہن میں ایک کیڑا ہے کہ یار مجھے یہاں نہیں ٹھہرنا، مجھے اس سے اوپر جانا ہے، ایسے بچوں کو کم از کم سمت ہم دینا. جیسے کہ آپ نے ایپ بنائی تھی، میرا سوال شروع میں یہ تھا کیا یہ لوگ سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں بنا نہیں سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. ان کو کسی نے شاید سمت نہیں دی، شاید انہوں نے سمت ڈھونڈی نہیں ہے، یا شاید سمت کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. تو چلیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں کم از کم وہاں پہ ہم کوشش کریں بچوں کو ساس میں لے کے آئیں. وہ ساس جو پاکستانی والی ساس ہے نا، ساس یا انڈین ساس پڑھو، اس کے پیچھے سارے پڑے ہیں. تو جو ساس یہ سافٹ ویئر والی ہے، سافٹ ویئر ایز اے سروس، اس میں پیسہ ہے، اس میں گروتھ ہے. تو اگر ایسے کہ کچھ آئیڈیاز ہوں بچوں کے پاس، اگر بچے تھوڑے کورسز کریں، اپنے اسکلس کو انوالو کریں، ہماری مینٹرشپ بھی لے لیں ساتھ میں. اس میں اگر اپنی پروڈکٹ کو کرنا پڑتا ہے پوچھیں ہم سے، نگرانی میں کام کروا لیں، لیکن کچھ لانچ کریں. کتنا پیسہ ایسے کما سکتے ہیں بچے؟ سر موٹیویشن کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. اب یہ جو $1.5 میں نے لے کر ایک سیس ایپلیکیشن جو ہے بنائی ہے کلائنٹ کے لیے، وہ جناب اس وقت پر منتھ $50,000 کما کر کلائنٹ کو دے رہی ہے. $1.5 کلائنٹ کا خرچہ آیا ہے، منتھ پہ منتھ کچھ خرچ کرتے کرتے بالکل تقریباً 1-1.5 سال میں 1-1.5 سال میں، یعنی تقریباً اس کا لگا لیجیے کہ کتنا ہوگا، $10,000 کے پاس خرچہ اس کا ہوگا ایک ماہ کا ایوریج. اور $50,000 وہ اب کمانا شروع کر گئی ہے ایک ماہ میں. ایک مہینے کی اس کی جو انکم ہے $50,000 ہے. کیا ہے؟ سمپل سی لنکڈ ان کی کروم ایکسٹینشن ہے، اور لنکڈ ان کا سسٹم ہے جو کہ یوزرس کو ہیلپ کرتا ہے. اور کیا ہے کہ اس کی جو آڈینس ہے وہ امریکن ہے. تو آپ جو ٹول بنائیں، جو بھی سسٹم بنائیں، کوشش کریں کہ وہ اچھی آڈینس کے لیے بنائیں، امریکنس کے لیے بنائیں، آسٹریلینس کے لیے بنائیں، یورپینس کے لیے بنائیں. تو کیا ہوگا کہ آپ ایک مطلب آپ کو پھر ضرورت نہیں ہے نہ فری لینسنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی. آپ کو ایک اچھی انکم آ رہی ہے، آپ اسی کو مینٹین کرنے پہ پھر اپنا فوکس رکھیں، یا نئے ٹولز ایجاد کرنے پہ اپنا فوکس رکھیں. اچھا ایک کام بھی کرتے ہیں ہم نا، ایسا گروپ بناتے ہیں واٹس ایپ کا جس میں آپ ہوں، میں ہوں، کچھ اور دوست جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. دیکھیں سارے جو آئیڈیاز آتے ہیں ہم کر نہیں پاتے. میرے پاس لائنیں لگی بڑی آئیڈیاز کی، ہم سارے کر ہی نہیں پاتے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جو آئیڈیاز خود کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن باقی کے آئیڈیاز شیئر کر دیں یہاں پہ اپنے بچوں سے، کہ بچے دیکھیں سنیں، اگر پسند آئے کام کریں. بالکل 100%. یہ بڑا اچھا آئیڈیا، اچھی بات ہے. واٹس ایپ پہ لوگ جوائن کر لیں، اور لمیٹڈ سے ہوں، اور مطلب یہ کہ
لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ irrelevant باتیں نہ کریں. نہیں وہاں پہ نا ہمارا وہ کافی وہ میچور آڈینس. یہ کھا دیں گے ہمارا نا. اچھا. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اگر نا فرض کیا گروپ بنائیں اپنے چند ایک لوگوں کا جن کے پاس آئیڈیاز ہیں آپس میں 3 4 5 لوگ صرف. اس کے بعد وہ آئیڈیاز کو ہم نا کہیں ویڈیو میں شیئر کر دیں گے, ایکسپلین کر کے شیئر کر دیں گے ایسے کر لیں. آج کے 3 آئیڈیاز. اچھا نہیں ہے یہ. آج کے 3 آئیڈیاز آپ امپلیمنٹ کریں, کامیاب ہو جائیں گے. اگر چند ایک بھی بچے اگر فرض کیا ایسا کچھ شروع کر لیں تو یہ اچھی خاصی چینج آئے گی پاکستان. بالکل بالکل 100% ایسے. آپ دیکھیں جو کوڈ کینین ہے نا یہ ایک مارکیٹ پلیس ہے. کوڈ کینین تھیم فارسٹ ان کی 7 ویب سائٹس ہیں. بالکل. اور یہ آسٹریلین ہے. تو آسٹریلیا کی نا اور چیزیں آپ کو کم نظر آتی ہوں گی لیکن یہ آسٹریلین ہے. ایسے نا کئی اور ایسی قسم کی 100 ایپس ہیں جن کے پیچھے کہیں یوکرائن والے لوگ ہیں. کینوا کو دیکھ لیں. کینوا دیکھ آسٹریلین. یس آسٹریلین ہے. اب دیکھیے لتھانیا والی ہے ہوسٹنگر لتھانیا کی ہے. تو کئی کنٹریز نے کیا کہ چھوٹی سی نیش پکڑ لی اور اپنے جو اسٹارٹ اپس تھے ان کو امپاور کیا, سپورٹ کیا, موٹیویٹ کیا, بڑا کام کرو. بالکل. تو ان کنٹریز میں وہ اچھا خاصا ریونیو لے کے آتے ہیں. دیکھیں ایگزامپل کے طور پر اسکائپ دیکھ لیں, استونیا کی تھی, $8 بلین کی سیل ہوئی. ہاں جی. اب یہ دیکھیں اگر یہی آئیڈیز ہمارے بچے فرض کیا ان کے پاس ملے یا وہ ان کے پاس پہلے سے ہوں تو کچھ نیا کام اگر کریں تو کتنا چینج یہاں پہ کرنا پاسبل. ایبسلیوٹلی. کلاؤڈ ویز $350 ملین میں سیل کی تھی. بالکل. عاقب نے جی. کلاؤڈ ویز $350 ملین, اس کا 52 کے 55 ملین اس کا خرچہ تھا پر اینم. واہ. اس کا ایکسپینس تھا تو پاکستانی تھی. بالکل. تو ماشاءاللہ ایسے کام کئی اور کرنے پاسبل ہیں. آپ ساری جو ہماری آڈینس ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میرا یہی پیغام ہوگا کہ SEO اگر آپ کر رہے ہیں, انکم سورس اپنا ایک اسٹیبل بنائیں اور وہ انکم سورس آپ کا کلائنٹ سے آئے گا. کوئی کلائنٹ پکڑیں جس کو آپ سروس دے رہے ہیں. اب سروس دینے سے آپ کا بھی ایکسپیرینس انکریز ہوتا ہے. اب میں نے اگر لیٹس سپوز 2 سال 3 سال اگر سیس ایپلیکیشن بنانے پہ لگائیں, مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. وہی والی چیزیں میں اپنے آئیڈیاز میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں نے سیم آئیڈیا کرنا ہے, میں ڈفرینٹ آئیڈیا بھی کروں گا تو پیچھے ٹیکنیکس تو سیم ہوں گی. پیمنٹس کیسے ہینڈل کرنی ہے, لینگویج کیا ہونی چاہیے, لینڈنگ پیجز کیسے بنانے ہیں, کیا ٹیکنیکس ہوں گی. جو مشورے مطلب آپ نے ان کو دیے ہیں, جو امپلیمنٹ کیا ہے وہی والا ہے نالج. اسی طرح سے SEO میں بھی ایسی ہے. جب آپ کسی کو سروس دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گے. پھر آپ اپنی پرسنل ویب سائٹس پہ آئیں گے, اپنی بلاگز بنائیں گے, اپنے ٹولز بنائیں گے. ٹولز کو بھی تو اپنے SEO کروانی ہے نا. تو انکم سورس بنائیں اسٹیبل, اور پھر ساتھ ساتھ فوکس کریں اپنے بلاگس پہ, اپنے ٹولز کے اوپر, اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. سیچوریشن ضرور ہے, موٹیویشن آپ کو یہی ہے کہ بھائی ہر بندے کے لیے رزق ہے, آپ بھی ٹرائی کریں. ٹیکنیکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح سے آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں. بہت ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں اپورک کے ٹاپک کے اوپر, تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور فری میں آپ یہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. شاجیل بھائی بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ لوگ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور نیچے سوالات کی لائنیں ہوں گی نیچے. سر میں پرسنلی سارے کوشچنس کے آنسر کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ خواہش کا اظہار کریں گے, کچھ کویشچنز ایسے امپورٹنٹ ہوں, تو جب بھی وقت ملے تو آپ سے ہم درخواست کریں گے دوبارہ سے کہ پوڈ کاسٹ میں آ کے ان سارے دوستوں کے وہ سوالات جو پہلے کیے ہوں گے ان کے جوابات بھی کیے جا سکیں. سر اینی ٹائم جب بھی آپ مجھے کہیں گے میں حاضر. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. دوستو اب آپ کی باری ہے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے, کون سی سمت پکڑنی ہے اور کس سائڈ پہ جا کے کتنی قوت کتنی سپیڈ سے موو کرنا ہے. آپ کو بس ایک بات بتاؤں, میری پچھلی ویڈیو ایک ہٹ ہوئی تھی. میں نے کہا تھا پچھلے 10 سالوں میں صرف وہ لوگ غریب سے امیر بنے تھے جنہوں نے یا تو پراپرٹی والا کام کیا, ان میں سے کچھ لوگ, یا پھر فریلانسرز, اور فریلانسرز کو پیسے انویسٹ نہیں کرنے پڑے تھے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اگلے دور میں اگر اسی طرح کا کوئی میجیکل ٹرن لینا ہوگا تو آپ کو کہیں نہ کہیں AI کا ہاتھ تھامنا پڑے گا. اگر آپ نے آج کسی نہ کسی AI ٹول کا ہاتھ نہیں تھاما یا خود کوئی ٹول نہیں بنایا تو آپ یقین جانیے گا اگلے 5 سالوں کے بعد آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو میرے پاس 24 سال پہلے لوگ تھے اور مجھے کہتے تھے کہ رہنے دو, نہ کرو, ایسے پیسے نہیں آتے, اور اب ان کے سب کے بچے میرے پاس بک ہیں کہ ہمارے بچوں کو سکھا دو. تو آپ کے بچے کسی اور کے پاس بک نہ ہوں, اس لیے آج سے شروع کر دیں کام, ٹھیک ہے, تاکہ پچھتاوا نہ رہے. انشاءاللہ آپ